السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ ماہ آزادی کی مناسبت سے تعلیم و تربیت کلاسک سیریز کی کہانی آزادی کی مشعل، تحریر ہے سید نظر زیدی کی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ سید نوازش علی کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا، سر میں شدید درد بھی تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ماتھا دباتے ہوئے ٹائم پیس پہ نظر ڈالی۔ سوئیاں 2:15 پر تھیں۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور پیروں سے جوتیاں سیدھی کرنے لگے۔ یہ آپ کہاں چلے؟ ان کی بیوی نے بچے کا کرتا اور سوئی دھاگا ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے علاوہ پارٹی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ صاحب نے آج اپنے کچھ دوستوں کو بلایا ہے۔ سید صاحب نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کا پانی پونچھا اور کھڑے ہو گئے۔ خاک ڈالیں اس موئی پارٹی پر، بخار سے پھنک رہے ہیں، اس حالت میں کیسے کام کریں گے؟ کہلوا دیجئے، میں بیمار ہوں۔ بیوی نے جل بھن کر کہا۔ خاوند کی تکلیف کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ وہ انہیں روکنے کے لیے کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ کوارٹر کے باہر سے میم کی تیز آواز آئی، بیرا بیرا، کدھر مر گیا تم؟ آج بڑا بڑا صاحب لوگ آنا مانگتا۔ میم کی آواز سن کر سید صاحب جوتیاں گھسیٹتے ہوئے جلدی سے باہر آ گئے اور ادب سے بولے، میم صاحب بس میں آ ہی رہا تھا، آپ تشریف لے چلیے، نماز پڑھ کر ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ ویل تم کام چور بہانہ کٹھا، چلو ابھی ہمارا ساتھ، ابھی، میم نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ سید صاحب نے کچھ اور کہنا مناسب نہ سمجھا، سر جھکا کر اس کے ساتھ چل دیے۔ سوچا وقت نکال کر وہیں نماز پڑھ لوں گا۔ سید صاحب کی بیوی دروازے کی اوٹ سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میم نے جب ان کے شوہر کو کام چور اور بہانے باز کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا دل چاہتا تھا سید صاحب آگے بڑھ کر اس چڑیل کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کریں، لیکن جب وہ سر جھکا کر اس کے ساتھ جانے لگے تو وہ نڈھال ہو کر پلٹی اور چارپائی پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی۔ انہیں اپنے اور اپنے شوہر کے خاندانی مرتبے کا حال پوری طرح معلوم تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے ان کے بزرگ اودھ کی اسلامی سلطنت میں بہت بڑے عہدیدار تھے۔ ان کی بہت بڑی حویلی تھی جس کے دروازے پر نوبت بجا کرتی تھی۔ انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو دوسرے غیرت مند مسلمانوں کی طرح ان کے بزرگ بھی تلواریں سونت کر انگریزوں کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اودھ کی سلطنت مٹ گئی اور نواب واجد علی شاہ اختر کو قید کر کے مٹیا برج کلکتہ بھیج دیا گیا۔ آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کے خلاف قابضین ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد بظاہر امن و امان قائم ہو گیا، لیکن انگریز حاکموں نے ان خاندانوں کو معاف نہ کیا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا، اور ان خاندانوں میں سید صاحب کا خاندان بھی تھا۔ انگریزوں نے ان کی شاندار حویلی اور ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ بچے کچے لوگ مشکل سے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے اور ہوتے ہوتے اس حالت کو پہنچ گئے کہ سید نوازش علی انگریزوں کی بیرا گیری کر رہے تھے اور اس قدر بے بس تھے کہ میم اور صاحب کی کڑوی باتیں چپ چاپ سن لیتے تھے۔ میم کی طرح انگریز صاحب نے بھی سید صاحب کو ڈانٹا۔ وہ غصے بھری آواز میں بولا، ویل بیرا، تم کو معلوم آج بڑا بڑا صاحب لوگ ادھر آنا مانگتا، لیکن تم آج بھی کام چوری کرنا مانگتا۔ ہم تم کو برخاست کرنا مانگتا، کوارٹر خالی کرو اور یہاں سے بھاگو۔ سید نوازش علی کو یوں لگا کہ ان کے اندر اچانک ایک ایسا نوازش علی جاگ اٹھا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کس لی اور آگے بڑھ کر صاحب کی ناک پر زوردار مکہ لگانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ قدم آگے نہ بڑھا سکے۔ انہیں یاد آ گیا کہ جو بیرا ان سے پہلے کام کر رہا تھا اس پر انگریز نے چوری کا الزام لگا دیا تھا،
اور وہ اب تک جیل خانے میں پڑا سڑ رہا تھا۔ اسے پکڑنے والے پولیس کے سپاہی اور مقدمے کا فیصلہ کرنے والا میجسٹریٹ سب اس کے ہم وطن تھے، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ صاحب نے اسے چور کہا تو سب نے مل کر اس الزام کو سچ بنا دیا اور بے گناہ بیرے کو جیل خانے بھیج دیا۔ وہ وہاں سے ٹل گئے اور اس بڑے کمرے میں آ گئے جہاں مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کوٹھی کے دوسرے نوکروں نے کرسیاں اور میزیں لگا دی تھیں، ہر چیز کو خوب رگڑ رگڑ کر چمکا دیا تھا، اور اب بس اتنا کام باقی رہ گیا تھا کہ شراب، سوڈے کی بوتلیں اور پھل وغیرہ میزوں پر سجا دیے جائیں، اور یہ کام سید نوازش علی کو کرنا تھا۔ کمرے میں آ کر انہوں نے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا۔ بخار سے ان کا بدن تپ رہا تھا اور غصے سے دماغ پکتی ہوئی ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ ان کے جی میں آئی کہ ساری میزوں کو الٹا دیں، کرسیوں کو توڑ دیں اور اس بدتمیز انگریز اور میم کو سبق سکھائیں، لیکن وہ اپنے غصے میں آپ ہی جلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ چپ چاپ شراب کی بوتلیں اور دوسری چیزیں میزوں پر رکھنے لگے۔ ذرا دیر بعد مہمان آنے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ عورتوں اور مردوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ صاحب اور میم نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اس دعوت کے بارے میں کچھ باتیں کی، اور پھر مہمان کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ کمرہ شراب کی بدبو سے بھر گیا اور قہقہے چیخوں میں بدلتے چلے گئے۔ لگتا تھا نشے کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ کسی کو نہ اپنے مرتبے کا ہوش تھا اور نہ اس بات کا اندازہ کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سید صاحب دوسرے نوکروں کے ساتھ ایک طرف کھڑے تھے اور نفرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہاں حاضر رہیں، اور اگر کوئی مہمان کوئی چیز مانگے تو فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دیں۔ بخار کی وجہ سے اب بھی ان کا بدن تپ رہا تھا اور سر کی تکلیف کچھ اور بڑھ گئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف انہیں اس خیال سے ہو رہی تھی کہ غربت نے انہیں کیسا ذلیل کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ پکے سچے مسلمان اور 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن انہیں حرام چیزیں صاحب کی میز پر لگانی پڑتی تھی۔ انگریز اور اس کی مین بات بات پر انہیں جھڑکیاں بھی دیتے تھے اور گالیاں بھی۔ کالا لوگ کہہ کر ان کی توہین کرتے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں کڑھنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ کبھی جوش آتا تو پہلے بیرے کا واقعہ یاد آ جاتا، جس نے کسی بات پر صاحب کو سخت لہجے میں جواب دے دیا تھا اور چوری کیے بغیر چور بن گیا تھا۔ اس وقت وہ اسی قسم کے خیالات میں الجھے ہوئے تھے۔ کبھی اپنے خاندان کی بڑائی کا خیال آتا تھا، کبھی اس حالت کا جس میں ان کی کچھ حیثیت ہی نہ تھی۔ وہ سوچنے لگے، آخر یہ کیوں ہوا کہ ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حکومت مٹ گئی اور چند ہزار انگریز اس ملک کے مالک بن گئے؟ یہ سوال پہلے بھی کئی بار ان کے ذہن میں آیا تھا، اور انہوں نے اس کے الگ الگ کئی جواب سنے تھے۔ جمعے کے دن مولوی صاحب نے کہا تھا، مسلمان ہندوستان کی حکومت سے اس لیے محروم ہو گئے کہ انہوں نے اسلام کے احکام پر چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک لیڈر نے اپنی تقریر میں کہا تھا، مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا تھا، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ایک اور لیڈر نے کہا تھا، مسلمان آرام پسند ہو گئے تھے، ان میں بہادری نہ رہی تھی، یوں ان سے ان کی حکومت چھن گئی۔ سید صاحب انہی خیالوں میں بھٹک رہے تھے کہ ایک انگریز ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے ان کے پاس آیا اور نشے میں بہکتے ہوئے بولا، ویل مولوی، لو تم بھی پیو، منہ کھولو، ہم اپنا ہاتھ سے پلانا مانگا تم کو۔ سید صاحب کو یوں لگا جیسے ان کی ناک کے سامنے گندگی سے بھرا ہوا ڈرم کھول دیا گیا ہو۔ شراب کی بدبو ان کے دماغ کو چڑھ گئی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولے، پرے رہو صاحب، پرے رہو، میں یہ گندی چیز نہیں پیتا، میں مسلمان ہوں۔ یہ سن کر دوسرے نوکر کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔
جب انگریز مردوں اور عورتوں نے یہ منظر دیکھا تھا وہ کہے لگانے لگے۔ شرابی انگریز سید صاحب کی طرف اور بڑھ کر آیا اور شراب کا گلاس ان کے منہ سے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ویل مولوی ڈرو مت، ہم جان تھا جب تک مسلمان شراب نہیں پیے گا ہمارا حکومت مضبوط نہیں ہوگا۔ سید صاحب کو یوں لگا کہ ان کے اندر کا نوازش علی غصے میں بھر گیا ہو اور اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی ہو۔ انہوں نے شراب کے گلاس پر زور سے ہاتھ مارا اور کمرہ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے گونج اٹھا۔ سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ شرابی انگریز نے گالی دی اور آستینے چڑھانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سید صاحب پر ہاتھ چلاتا انہوں نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا اور سید صاحب نے لاتوں اور مکوں سے اس کی مرمت کر ڈالی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا۔ حکومت اور شراب کے نشے میں بے ہوش انگریز یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایک بیرا ضلع کے ڈپٹی کمشنر پر ہاتھ اٹھائے گا، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ پارٹی میں شامل انگریز کچھ دیر حیرت سے اپنے ساتھی کو پٹتے ہوئے دیکھتے رہے اور پھر سید صاحب پر پل پڑے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اسی سے انہیں مارنا شروع کر دیا اور اس وقت تک مارتے رہے جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو گیا کہ وہ مر گئے ہیں۔ نوکر سید صاحب کو چارپائی پر ڈال کر ان کے کوارٹر میں لائے تو وہ بے ہوش تھے، لیکن اسی بے ہوشی میں ان کی روح کو ایک اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بزرگوں کے محل کی اونچی دیوڑی پر ایک مشعل روشن ہو گئی ہے۔ نوبت بج رہی ہے اور بڑھیا بڑھیا کپڑے پہنے ہوئے ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کے زخمی چہرے پر عجب سکون تھا، جیسے مسکرانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نوکروں نے چارپائی کوارٹروں کے صحن میں رکھی تو سید صاحب کی بیوی نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک نوکر بولا، بھابی جی، آخر اس بدنصیب نے اپنے کیے کی سزا پا ہی لی، اب تو یہ بچے گا نہیں، تم اپنی جان بچاؤ، بچوں کو لے کر اسی وقت کوارٹر سے نکل جاؤ۔ لیکن انہیں ہوا کیا؟ بیوی نے سوال کیا۔ ہونا کیا تھا، اس نے ڈپٹی کمشنر بہادر پہ ہاتھ اٹھایا اور تباہی کے غار میں گر گیا۔ نوکر نے یہ کہہ کر پورا واقعہ کہہ سنایا۔ نوکروں کا خیال تھا کہ سید صاحب کی بیوی رونے پیٹنے لگیں گی اور بچوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی تیاری کریں گی، لیکن انگریز ڈپٹی کمشنر کے منہ پر مکہ مارنے کی بات سن کر بیوی کے ہونٹوں پر یوں مسکراہٹ آ گئی جیسے کوئی بہت اچھی خبر سنی ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کا زخمی ہاتھ چوما اور خوشی بھری آواز میں بولی، خدا کا شکر ہے، تم نے وہ کام کر دکھایا جس کا مجھے مدت سے انتظار تھا۔ انشاءاللہ اب ہمارا وطن غلام نہ رہے گا۔ تم نے اپنے خون سے آزادی کی مشعل روشن کر دی ہے، اب یہ مشعل کبھی نہ بجھے گی، کبھی نہ بجھے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ قصہ کہانی دیکھنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا اور کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔